السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعۃ المبارک کے روز صبح سویرے فریقین کے درمیان گھمسان کا رن پڑا، کیونکہ حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہما نے ابن زیاد گورنر کوفہ کو گرفتاری دینے سے انکار کر دیا تھا۔ فریقین کی عددی اور فوجی طاقت میں بڑا فرق تھا۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے جانساروں نے اندازہ لگا لیا کہ ان میں اس خونخوار لشکر کو فتح کرنے کی طاقت نہیں ہے، اس لیے انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے سامنے شہید ہونے کا عزم صمیم کر لیا۔ چنانچہ وہ یکے بعد دیگرے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے سامنے مردانہ وار مقابلے کے بعد شہید ہوتے رہے، حتیٰ کہ وہ سب کے سب شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہ کے سوا کوئی نہ بچا۔ بعد ازاں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ دن کے طویل عرصے تک میدان میں گھومتے رہے اور کوئی شخص آپ کو قتل کرنے کی جسارت پر آمادہ نہ تھا، یہاں تک کہ شمر بن ذی الجوشن آ گیا اور اس نے کوفی جنگجوؤں سے چیخ کر کہا، افسوس تمہاری مائیں تمہیں گم پائیں، اسے گھیرے میں لو اور قتل کر دو۔ چنانچہ انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا محاصرہ کر لیا۔ آپ اپنی تلوار سونت کر شیر کی طرح ان پر ڈیلغاریں کرتے رہے اور ان غداروں کے سر اڑاتے رہے۔ بسا اوقات عددی کثرت شجاعت پر غالب آ جاتی ہے۔ اسی دوران شمر اپنے فوجیوں سے چلا کر کہنے لگا، تم پر افسوس، تم کس چیز کا انتظار کر رہے ہو، آگے بڑھو۔ چنانچہ وہ آگے بڑھے اور انہوں نے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر ڈالا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر شمر آگے بڑھا اور آپ کا سر مبارک تن سے جدا کر دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ان کا سر مبارک کوفہ میں ابن زیاد کی طرف بھیجا گیا۔ جب آپ کا سر مبارک عبید اللہ بن زیاد کے سامنے رکھا گیا تو ملعون عبید اللہ بن زیاد آپ کے منہ میں چھڑی داخل کر کے کہنے لگا کہ یہ بہت خوبصورت دانتوں والا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اللہ کی قسم میں تجھے قباحت و خرابی کا داغ لگاؤں گا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس منہ کی وہ جگہ چومتے دیکھا ہے جہاں تو نے چھڑی رکھی ہے۔ آل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھنے والے 18 افراد اس بے جوڑ مارکے میں شہید ہوئے۔ حضرت ام سلمہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے۔ اس وقت حسین رضی اللہ عنہ میرے پاس تھے، وہ رونے لگے تو میں نے انہیں چھوڑ دیا تو حسین رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے پوچھا، اے محمد تو اس سے محبت کرتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ اس نے کہا، تیری امت ان قریب اسے قتل کر دے گی، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو اس سرزمین کی مٹی نہ دکھاؤں جہاں یہ قتل کیا جائے گا؟ چنانچہ اس نے مٹی دکھائی اور وہ مٹی اس جگہ کی تھی جسے کربلا کہا جاتا ہے، اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ اس روز آسمان خون برسانے لگا تھا، یا یہ کہ دیواروں پر خون ہی خون نظر آنے لگا تھا، یا جس پتھر کو اٹھایا جاتا اس کے نیچے خون پایا جاتا، یا جس اونٹ کو بھی ذبح کیا جاتا وہ خون بن جاتا۔ یہ سب بے سروپا اور من گھڑت حکایات ہیں جو صرف جذبات کو ابھارنے کے لیے وضع کی گئی ہیں۔ ان کی صحیح سند تو کجا، کہیں ضعیف سند بھی نہیں ملتی۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔